اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور اسلامک بہنوں، آج ہم اپنے چینل کے توسط سے آپ لوگوں کے ساتھ اسلامک سٹوریز کے حوالے سے چھٹی کڑی بیان کرنے جا رہے ہیں، اور جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ جیسے نیک لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے چھٹی اسلامک سٹوریز کے حوالے سے بات کرنے کے لیے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، میں تمہیں دنیا کی حقیقت نہ بتاؤں؟ تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں کہ یا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ دنیا کی حقیقت مجھے ضرور بتائیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ ایک فرمان کے مطابق کہ کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں پر ایک انتہائی بڑھیا جو کیری آنکھوں والی اور نہایت بدصورت عورت کو پیش کیا جائے گا، اور دنیا والوں کو مخاطب کر کے یہ کہا جائے گا کہ اسے جانتے ہو؟ تو لوگ جب اس بڑھیا کو دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ خدا کی پناہ کہ یہ کیا بلا ہے۔ تو پھر ان کو کہا جائے گا کہ جس کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے سے فراڈ کرتے تھے، تم آپس میں جب ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت کرتے تھے، تم جب آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ فریب دغا کرتے تھے، تم جب آپس میں چوری چکاری کرتے تھے، اور جب تم ٹھگی فریب اور ڈکیتیاں کرتے تھے، جب تم قتل و غارت کرتے تھے، تو صرف اسی کی وجہ سے کرتے تھے کیونکہ دنیا کو ایک بڑھیا کی شکل میں لایا جائے گا۔ تو جب ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ یہ وہی دنیا ہے جس کے لیے تم اتنا کچھ کرتے تھے، تو لوگ جب اس بڑھیا کو دیکھیں گے تو اللہ کی پناہ چاہیں گے۔ تو بہرحال دوستو، دیکھیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کو دنیا کی حقیقت اور دنیا کی حقیقت بتانے کے لیے، دنیا کی حقیقت دکھانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے باہر ایک کوڑی پر تشریف لے کے گئے، اور وہاں پر موجود جہاں آدمیوں کی کھوپڑیاں اور پخانے اور پھٹے ہوئے چیتھڑے اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، حضور نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، یہ آدمیوں کی کھوپڑیاں ہیں۔ یہ دماغ اسی طرح دنیا کی حرص کرتے تھے جس طرح تم سب زندہ آج کر رہے ہو، یہ بھی اسی طرح امیدیں باندھا کرتے تھے جس طرح تم لوگ امیدیں لگائے ہوئے ہو۔ آج یہ بغیر کھال کے پڑی ہوئی ہیں، اور چند روز اور گزر جانے کے بعد مٹی ہو جائیں گی۔ یہ پخانے وہ رنگ برنگ کے کھانے ہیں جن کو بڑی محنت سے کمایا، حاصل کیا، پھر ان کو تیار کیا اور کھایا، اب یہ اس حال میں پڑے ہیں کہ لوگ اس سے نفرت کر کے بھاگتے ہیں۔ وہ لذیذ کھانا جس کی خوشبو دور سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، آج اس کا انتہا یہ ہے کہ اس کی بدبو سے لوگوں کو اپنے سے متنفر کرتی ہے۔ یہ چیتھڑے وہ زینت کا لباس تھا جن کو پہن کر آدمی اکڑتا تھا، آج یہ اس حال میں ہے کہ ہوائیں اس کو ادھر سے ادھر پھینکتی ہیں۔ یہ ہڈیاں ان جانوروں کی ہیں جن پر لوگ سواریاں کیا کرتے تھے، گھوڑوں پر بیٹھ کر مٹکتے تھے اور دنیا میں گھومتے تھے، بس جسے ان احوال پر اور ان کے عبرتناک انجام پر رونا ہو وہ ان کو دیکھ کر روئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم سب بہت روئے۔ تو ایک آدمی کے متعلق واقعات کتب میں آتے ہیں کہ اس آدمی نے، جس کو ایک شوق تھا کہ وہ اللہ کا ولی بنے، تو اس آدمی نے ایسے لوگوں سے پوچھا کہ میں اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی نسخہ بتائیں۔ تو کسی نے اس سے یہ کہا کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، تو وہاں پر ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، آپ اس سے یہ اپنی آرزو کرو، ممکن ہے کہ وہ آپ کو اس کا کوئی حل بتائے اور آپ وہ عمل کر کے اللہ کے ولی بن جائیں۔
تو اس آدمی نے جب اس اللہ کے ولی کا پتہ پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ رہتے ہیں۔ تو اس آدمی نے جب اللہ کے ولی کے سامنے دربار میں پیش ہو کر کے یہ کہا کہ میں اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں، مجھے نسخہ بتائیں، تو اس اللہ کے بزرگ نے یہ کہا کہ جہاں گندگی کا ڈھیر دیکھنا تو وہاں پہ سجدہ کرنا تو تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ کیونکہ اس بندے کو اللہ کا ولی بننے کا شوق تھا، تو اس بندے نے اس اللہ کے ولی کے متعلق جب یہ اس نے کہا کہ تم جہاں گند کا ڈھیر دیکھو تو وہاں پہ سجدہ کر لینا، تو اس نے صبح سے لے کر کے شام تک گند کا ڈھیر ڈھونڈا، مگر ایک جگہ پر اس نے گند کے ڈھیر کو جب پایا تو اس نے دل ہی میں یہ خیال کیا کہ میں یہاں پہ سجدہ کروں، جبکہ وہ شخص یہ جانتا تھا شریعت کے احکام میں سے ہے کہ گند کے اوپر سجدہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس بندے کو جب کہ شوق تھا، جب وہ گند کے قریب گیا تو گند میں سے ایک آواز آئی کہ اے انسان، میں تیرا وہ کھانا ہوں جسے تو نے مشقت سے کمایا اور پھر کھایا، میں تیرے ساتھ اتنی دیر تیری صحبت میں رہ کر کے اتنا گندا ہو گیا ہوں کہ جو لوگ میرے قریب سے گزرتے ہیں ناک پر ہاتھ رکھ کر کے گزرتے ہیں، تو بھائی اور تو میرے قریب آ کر کے مجھے اور کتنا گندا کرنا چاہتا ہے۔ جب اس آدمی نے یہ آواز سنی تو اسے محسوس ہوا کہ واقعی انسان کا اندر اگر ٹھیک ہو تو انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اگر انسان کا اندر ٹھیک نہ ہو تو پھر چاہے وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے۔ منافقین کے بارے میں کیوں آیا ہے قرآن کریم میں کہ وہ منافقین جو تھے وہ نمازیں بھی حالہ پڑھتے تھے، اور جبکہ وہ روزے بھی رکھتے اور نمازیں بھی پڑھتے اور نیکی بھی کرتے، عبادات بھی کرتے، لیکن اس کے باوجود وہ منافقین ٹھہرے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دل میں کچھ اور تھے، منہ پر کچھ اور تھے۔ مسلمانوں سے جب ملتے تو کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے، اپنے کفار اور رشتہ داروں کے ساتھ جب ملتے، ان کو یہ کہتے کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ٹھٹھا مسخری کرتے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، حقیقت میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس طرح دو رخے آدمی کو منافق کہا جاتا ہے۔ جب دل میں کچھ اور ہو اور زباں پر کچھ اور ہو، نیت کچھ اور ہو، کام کچھ اور ہوں، تو پھر اس شخص کو منافق کہا جاتا ہے۔ جب دل صاف نہ ہو تو نمازیں کسی کام کی نہیں ہیں، جب دل صاف نہ ہو تو روزے کسی کام کے نہیں ہیں، جب دل صاف نہ ہو تو پھر عبادات اور ریاضات کسی کام کی نہیں ہیں۔ میں ایک جگہ پر امامت خطابت کے سلسلے میں ایک جگہ مسجد میں رہا کرتا تھا، وہاں پر ایک ہندو جو کہ مسلمانوں کی جوتیاں گانٹھنے کے حوالے سے آیا کرتا تھا گاؤں میں، تو ایک دن مجھے کسی آدمی نے یہ کہا کہ قاری صاحب آپ اس ہندو کو کلمہ پڑھا دیں تو آپ کے لیے یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو میں نے یہ سوچا میں اس شخص کو اگر کلمہ پڑھا دیتا ہوں تو واقعی میرے لیے زندگی کے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو میں نے جب اس شخص سے یہ کہا کہ بھائی تم کلمہ پڑھ لو اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاؤ، تو اس آدمی نے، اس ہندو نے مجھے یہ کہا کہ قاری صاحب آپ مجھ سے کون سا کلمہ سننا چاہتے ہیں؟ مجھے تو 6 کلمے آتے ہیں، جبکہ میرے 5 بچے ہیں، روزانہ مسجد میں جاتے ہیں، وہاں پر نماز پڑھتے بھی ہیں اور کلمہ بھی ان کو 6 آتے ہیں، اور جبکہ وہ قرآن پڑھنا بھی جانتے ہیں، جبکہ اس کے باوجود میں ایک ہندو ہوں، جبکہ مجھے نماز بھی پڑھنی آتی ہے، مجھے قرآن پڑھنا بھی آتا ہے۔ میں اگر آپ کلمہ سننا چاہتے ہیں میں آپ کو 6 کلمے سنا دیتا ہوں، جبکہ میں پھر بھی مسلمان نہیں۔ اس نے مجھے ایک نقطے کی بات یہ بتائی کہ قاری صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، جبکہ انسان تب تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک دل کا صاف نہ ہو۔ جب دل صاف ہو تو پھر کلمہ کا مطلب بھی سمجھ آتا ہے، جب دل صاف ہو تو پھر نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی نورانیت بھی ظاہر ہوتی ہے، جب دل صاف ہو تو قرآن کریم کے مطالب بھی اور معنی بھی سمجھ آتے ہیں، جب دل صاف ہو تو پھر یہ پتہ چلتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کس کے لیے نازل ہوئی ہے۔ جب دل صاف ہو تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون کس کے لیے نازل ہوا ہے۔ جب دل صاف ہو تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا حکم کسے کہا گیا ہے۔ جب دل صاف ہو تو پھر یہ پتہ چلتا ہے الہاکم التکاثر کا مطلب کیا ہے۔ جب دل صاف ہو تو حتی زرتم المقابر کس کے لیے کہا گیا ہے۔ جب دل سب صاف ہو تو پھر عبادت کا مزہ آتا ہے، جب دل صاف ہو تو پھر نورانیت ظاہر ہوتی ہے، جب دل ہی صاف نہ ہو تو پھر
نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جب دل صاف نہ ہو اور منافقت اندر بھری ہوئی ہو تو پھر نماز پڑھنے سے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جب دل صاف نہ ہو تو چہرے پہ نورانیت کبھی نہیں آ سکتی۔ تو جب اس بندے نے مجھے یہ تقریر سنائی، مجھے یہ باتیں بتائیں، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ بھائی واقعی یہ بات ایسی ہی ہے کہ آدمی چاہے تو 100 بار دن میں کلمہ پڑھے، آدمی چاہے تو دن میں 5 نمازیں پڑھے، آدمی چاہے تو پھر روزانہ روزہ رکھے، آدمی چاہے تو تہجد پڑھے، آدمی چاہے تو قرآن میں جتنا غور و فکر کرے، جب تک دل صاف نہ ہو، اس کا ارادہ ہی نہ ہو، جب وہ نیکی کی طرف ہی نہ آئے تو پھر اسے منافق ہی کہا جاتا ہے۔ منہ پہ کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور ہو۔ تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ابو ہریرہ سے یہ فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کی حقیقت دکھاؤں، تو یہ جو لباس چیتھڑے پڑے ہیں یہ ان لوگوں کے ہیں جو فخر کر کے یہ لباس پہنا کرتے تھے۔ کیا آج ہم اسی طرح بڑھیا سے بڑھیا لباس سلوا کر کے، مہنگا سے مہنگا ہم سوٹ سلواتے ہیں اسی لیے تاکہ میں لوگوں میں جا کر کے یہ فخر کر سکوں کہ میرا یہ سوٹ اتنے ہزار کا ہے اور میں نے اسے فلاں دکان سے سلوایا ہے، تاکہ میں لوگوں کے سامنے فخر کر سکوں۔ آج ہم بڑے بڑے کلا اور بڑے بڑے پگڑیاں باندھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں چودھری ہوں اور فیصلہ میرے ڈیرے پر ہونا چاہیے۔ تو کیا ہمیں نماز پڑھنے کا صحیح طریقے کا پتہ ہے؟ ہمیں غسل کرنے کے صحیح طریقے کا پتہ ہے؟ ہمیں وضو کے متعلق صحیح طریقے کا پتہ ہے؟ ہمیں نماز کے سنت و واجبات فرائض آتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سیکھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہمارے بچوں کی ہم وہ تربیت کر رہے ہیں جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مقصد ہے؟ کیا ہم نے کبھی خود پر غور کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی خود کو اپنے اس دل کی تکڑی پر تول کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم جنت والوں میں سے ہیں یا جہنم والوں میں سے ہیں، السابقون الاولون میں سے ہیں، یا پھر ان لوگوں میں سے ہیں جن کے وجوہہم وادبارہم جبکہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو کل قیامت کے دن جن کے چہرے سیاہ ہوں گے؟ تو بھائی ہمارا اعمال نامہ ہمیں پتہ ہے کہ کس ہاتھ میں دیا جائے گا؟ جب اعمال نامہ دیا جائے گا، جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف لوٹے گا، اور جس کو اعمال نامہ اس کی پیٹھ پیچھے دیا جائے گا وہ ہلاکت کو، موت کو پکارے گا۔ بھائی میرے، آج دنیا ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، اور ہم جب تک اس دنیا میں موجود ہیں، ہماری سانس کی ڈوری جب تک چل رہی ہے تو ہم اس میں وہ کچھ جو کچھ ہم بیج رہے ہیں، جس کا ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ہم کل قیامت کے دن اپنے بیج کا جو ہم آج یہاں دنیا میں بو رہے ہیں کل کو ہمیں وہ فصل کاٹنی ہوگی۔ تو لہٰذا آج ہمارے پاس سانس کی ڈوری سلامت ہے تو ہمیں چاہیے کہ کل قیامت کے لیے ہم جو آج جو کچھ بیج رہے ہیں اچھا بیجیں کل، تاکہ ہماری اچھی فصل تیار ہو۔ تو بھائی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ دنیا ظاہر کے اعتبار سے میٹھی اور سرسبز ہے، اور حق تعالی شانہ نے تم کو اس میں اپنے اسلاف کا جانشین اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم اس میں کیا عمل کرتے ہو۔ بنی اسرائیل پر جب دنیا کی فتوحات ہونے لگی تو اس کے زیب و زینت اور عورتوں کے زیوروں کے چکر میں پڑ گئے۔ دوستو غور کرو، آج ہم بھی تو عورتوں کے چکر میں نہیں پڑ گئے ہیں؟ تو اسی لیے دیکھیں کہ جب انسان ایسے کاموں میں پڑ جاتا ہے جس کاموں سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہے تو پھر انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، بھائیوں اور بزرگوں اور بہنوں، کیا ہم آج دنیا کے لحاظ سے، آج ہم آخرت کے لحاظ سے کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام لا ریب کتاب، بے عیب کتاب، افضل اور اعلیٰ کتاب میں یہ ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت، وہی ہے جس نے موت کو خلق کیا، والحیات، جس نے زندگی کو پیدا کیا، ایکم احسن عملا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا کہ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اسی لیے تاکہ وہ تمہارے میں سے چیک کرے، تاکہ وہ تم میں سے دیکھے کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ کیا آج ہم اس کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم ان کے انبیاء کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر رہے ہیں؟ کسی نے اپنا مذہب گھڑ لیا، کسی نے اپنا دین گھڑ لیا، کسی نے کچھ فرقے بنا لیے، کسی نے کچھ فرقے بنا لیے۔ تو دیکھیں یہ آپس کی اختلاف کی وجہ سے لوگوں نے اپنے اپنے فرقے بنا لیے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ایک جماعت کے علاوہ باقی سب کلہم فی النار، سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جماعت جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی تو وہ صرف جنت میں جائے گی۔ اندازہ لگائیں کیا آج ہم ویسے اعمال کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم سنت رسول کو ترجیح دیتے ہیں؟ کیا آج ہم صحابہ کرام کے طریقے کو ترجیح دیتے ہیں؟ کیا آج ہم اہل بیت کرام کی محبت کا دم بھرتے ہیں؟ کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون بھول گئے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو کیا آج ہم اس کے احکامات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا رہے ہیں؟ جبکہ ہمارے لیے ہمارے نبی نے کتنی مشقتیں، کتنی مصیبتیں جھیلیں اور ہم تک دین پہنچانے کے لیے کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ اہل بیت کرام کی شخصیات نے کربلا میں جا کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ اہل بیت کرام نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے کوئی کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑی۔ تو آج ہمیں دین کی کوئی قدر نہیں ہے، ہمارے اندر دین کا احساس ختم ہو گیا ہوا ہے۔ آج ہمارے اندر اگر احساس نہیں، دیکھیں اگر بات احساس کی جائے تو آج ہمیں جب گرمی لگتی ہے تو پنکھے کا احساس ہوتا ہے، سردی لگتی ہے تو ہمیں گرم کپڑوں کا احساس ہوتا ہے، تو ہمیں جب احساس ہوتا ہے تب ہمیں اس چیز کی طلب ہوتی ہے۔ تو آج ہمیں دین کا احساس ختم ہو گیا ہوا ہے، اور آج ہم جب دین کا احساس ختم کر بیٹھے تو ہمارے درمیان میں سے دین کی وقت، دین کی قدر و منزلت نکل گئی، تو ہم نے دین کو پس پشت ڈال دیا دنیا کی خاطر۔ آج ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ چند کوڑیوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، چند سکوں کی خاطر ہم کتنی مصیبت اور مشقت برداشت کر کے باہر ممالک میں جا کر کے غیروں کی نوکری کر کے ہم اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے کتنی مصیبت، تکلیف اور تنگی برداشت کر کے ہم کام کر کے، اتنا مشقت تکلیف برداشت کر کے دنیا کی زندگی کے لیے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا حتیٰ زرتم المقابر، کہ تم کو مال کی ہوس نے ہلاکت میں ڈال کے رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا کر کے دیکھا۔ کیا آج ہم مال کی ہوس میں پڑ چکے ہیں؟ کیا آج ہم مال کی حسرت میں پڑ چکے ہیں؟ کہ ہوس جس چیز کا نام ہے، اگر انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں 15 سے 20 سال آنے والے 15 سے 20 سالوں کے لیے اتنا اکٹھا کر لوں کہ میں اتنا کھا سکوں۔ اس چیز کا نام ہوس ہے۔ جب انسان کا پیٹ بھرا ہو پھر بھی انسان کی حسرت اور ہوس پوری نہ ہو، اس چیز کو ہوس کہا جاتا ہے۔ فرمایا وما خلقناکم، اس لیے فرمایا قرآن کریم میں ہے کہ ہم انسان کو جس مٹی سے پیدا کرتے ہیں اسی مٹی میں لوٹاتے ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ آج ہمارے پاس سانس کی ڈوری سلامت ہے، آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرے بہن بھائی ہیں، آج ہم سب کچھ جتاتے ہیں، مگر کیا آج یہ میرا بیٹا، آج یہ میرے گھر والے، آج یہ میرے بہن بھائی میرے مرنے کے بعد میرے کسی کام آئیں گے؟ کیا میرے لیے یہ اتنا کچھ کریں گے جتنا کچھ میں دنیا کے ساتھ ان کے لیے کر رہا ہوں؟ کہ آج میں اگر ان کے لیے دھوکہ کرتا ہوں، فراڈ کرتا ہوں، ٹھگی کرتا ہوں، حرام کی کمائی کرتا ہوں، تو کیا قبر میں انہوں نے میرے ساتھ جانا ہے؟ بالکل نہیں جانا۔ آج اگر میں اچھے اعمال کروں گا، نیک اعمال کروں گا، تو پھر میں نے اپنے اعمال کو ہی اپنے ساتھ لے کر کے جانا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج میں صرف آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کی قدر و منزلت کی طرف نہ جائیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ دنیا کی قدر و منزلت اگر مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی دنیا کو تباہ و برباد نہ فرماتا۔ تو ایک حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جب کل قیامت کے دن دوزخی دوزخ میں اور جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنتی دوزخی اس سے سوال کریں گے کہ تم لوگوں کو کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ تو وہ جو دوزخی ہوں گے وہ جنت والوں کے سوال کے جواب میں کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو کیا گویا کہ ہم آج نماز کو اہمیت دیتے ہیں؟ بالکل نماز کو اہمیت نہیں دیتے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جو لوگ نماز کو اہمیت نہیں دیتے، نماز کو ہلکا جان کر کے یہ چھوڑ دیا، اگر چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ چلو کوئی بات نہیں، تو فرمایا اس نے کفر کیا، نماز کو ہلکا جانا۔ اور فرمایا جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دیتا ہے تو گویا کہ اس کے سارا مال و اسباب لوٹ لیا گیا ہو۔ اسی طرح ہے وہ خالی صرف کپڑوں میں کھڑا ہو۔ آج ہم عبادت کو اہمیت نہیں دیتے کیونکہ ہمارے اندر سے دین اسلام کا جذبہ اور دین اسلام کی روحانیت ہم میں سے نکل گئی، کیونکہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نے جب بھی راہ اختیار کی، ہم نے غیروں کی راہ اختیار کی، ہم نے جب بھی کوشش کی دنیا کے لیے کوشش کی، ہم نے جب بھی تگ و دو کی صرف اپنا پیٹ پالنے کی خاطر تگ و دو کی۔ آج صرف ہم اتنا کر رہے ہیں کہ ہم جیسے چاہیں، ہم جس طرح چاہیں زندگی گزار رہے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا ہم مقصد پورا نہیں کر رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ یہ چیک کرے کہ ہم میں سے کون اچھے اور نیک اعمال کر کے آتا ہے۔ تو آج ہمیں جو دنیا میں بھیجا گیا ہے اسی لیے کہ یہ چیک کرنے کے لیے تاکہ ہم میں سے کون اچھے اور نیک اعمال کرتا ہے۔ تو
تو لہٰذا دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے مقصد سے ہم دنیا میں آئے، لہٰذا ہم جس مقصد کی خاطر آئے تھے ہم وہ مقصد پورا نہیں کر رہے تو کل قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے؟ فرمایا جب تک انسان سے کچھ سوال نہ کر لیے جائیں اس کا حساب شروع نہیں کیا جائے گا۔ اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، لہٰذا تمہیں جتنی دولت دی کہاں خرچ کی، تو لہٰذا جوانی کن کاموں میں گزاری۔ دوستو، کیا آج ہمارے پاس ان چیزوں کے سوالات کے جوابات موجود ہیں؟ آج بچے کو 1 سال کا پیپر دینا ہو تو اسے رات کو نیند نہیں آتی، لیکن ہم نے تو پوری زندگی کا جہاں پیپر دینا ہے اس کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں ہے۔ لہٰذا دوستو، میں آخر مرتبہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدارا جب تک سانس کی ڈوری سلامت ہے اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کریں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام کریں، عبادت صرف خدا کی کریں، لوگوں کی عبادت چھوڑ دیں، لوگوں کی عبادت بالکل نہیں کریں، وہ خدا نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دیں، ترک کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کریں۔ جو حقیقی عبادت ہم نے کرنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی حقیقی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت ہے اور اس کے رسول کی صرف اطاعت ہے، اور بزرگوں کا ادب و احترام ہے، بڑوں کا ادب و احترام ہے، چھوٹوں پر شفقت ہے۔ لہٰذا دوستو، یہ میرا پیغام تھا، اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں تمام حضرات۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی میرا یہ درود و سلام بڑھا چڑھا کر کے اہل بیت کرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرے، اور اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کرام کی شخصیات اور انبیاء کے دشمنوں پر بے شمار لعنتیں فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اپنے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے، کیونکہ ہم اپنے اس شجاع آباد میرج کلب کے چینل سے ہم الحمدللہ سے اپنی اسلامک بہنوں کے رشتے بھی کرواتے ہیں، اور الحمدللہ سے ہمارے یہاں اس چینل سے خوابوں کی تعبیر بھی بتائی جاتی ہے، اور الحمدللہ سے ہمارے اس چینل سے عملیات کے حوالے سے بھی کام کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ سے یہاں پر سے اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت گائیڈ کیا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان زندہ باد۔